ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین الصلوات والصلاة والسلام علی وزیری وخلیفتی وابن امی وارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قالت السیدہ سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم صلوات برادران ایمانی ابابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، مذہب حقہ دی ترویج و اشاعت وچ دو چیزاں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیتا ہے۔ صدر اسلام تو لے کے ہن تک تمام واقعات جو من جملہ دو واقعات، دو مناسبتاں، دو تاریخی ایام ایسے ہیں جنہاں اس مذہب دی ترویج و اشاعت وچ اہم اور مرکزی کردار ادا کیتا۔ ایک غدیر خم اور خطبہ غدیر، دوسرا حق سیدہ۔ غدیر دی اہمیت جناب سیدہ کولو کسی بندے نے سوال کیتا مخدومہ کائنات کولو، بی بی امیر المؤمنین دی خلافت اور مسند پیغمبر دے وارث ہون دی کوئی دلیل؟ بالکل مختصر جہا جملہ، بی بی نے کوئی آیت نہیں پڑھی، بی بی نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، بندے مخدومہ کائنات کولو سوال ہویا، دختر پیغمبر امیر المؤمنین دی جانشینی پیغمبر دی حقدار ہون دی مسند پیغمبر دے وارث ہون دی کوئی دلیل؟ مختصر جہا جملہ بی بی فرمایا غدیر بھول گئے ہو۔ یعنی اتنی اہمیت۔ اور دوسرا، بزرگان اور اس مجلس وچ بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی برادران بہتر جاندے ہیں کہ بالخصوص برے صغیر پاک و ہند دی شیعیت
بستیاں دیاں بستیاں مذہب حق کا قبول کیتا، بنیاد فدق، بنیاد حق کے سیدہ، بنیاد مظلومیت دختر پیغمبر۔ میں بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے پیغام دی ایک مجلس جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا، اور آج دی اس نشست میں بی بی دے اس خطبہ دے چند جملے تلاوت کرنا چاہنا جڑا بابے دی مسجد مسلمانہ دے مجمع چ دختر پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اور اس تو ساڑی غفلت آکھو، علم تو دوری آکھو، علماء تو دوری آکھا جائے، ساری زندگی غدیر دے جشن منائن، غدیر دی خوشی منائی، غدیر دے قصیدے، ربائیاں، خطابت، لیکن میرے سمیت او آخری ازادار تک پردے چ بیٹھیاں میریاں ماواں بہناں اور اس میڈیا دے ذریعے پوری دنیا تک آواز جا رہی ہے، کتنے لوگ ان جنہ خطبہ غدیر ترجمے نال پڑھا ہوئے یا خطبہ غدیر ساری مجالس دا حصہ ہوئے یا خطبہ غدیر لوگاں تک پہنچایا گیا ہوئے، حالانکہ مذہب دی بنیاد تا غدیر ہی ہے، صرف من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا نہیں۔ عظمت امام اور اہمیت امامت ایک طویل خطبہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا۔ علی ھذا القیاس اگر فدق دی بات کیتی جائے، آج کتنے دن گزرے اور گزر سن پورے 2 مہینے، ہن تو صرف ایام سیدہ 13 تو 13 ہی نہیں بلکہ پورا جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ، مجالس، خمسے، عشرے، محافل، اللہ ماشاءاللہ ذمہ داران اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مگر کتنے لوگ ان جنہ بی بی دا خطبہ فدق پڑھیا ہوئے اور ترجمے نال پڑھیا ہو۔ اہل بیت اطہار دے ہاں اے معمول ہا صدر اسلام تو لے کے معلوم تاریخ تک، اہل بیت دے ہاں یہ معمول ہا جو اپنی اولاداں نو جناب سیدہ دا خطبہ انجے یاد کریں دے ہے جویں نماز دے احکامات یاد کریں دے۔ اپنی اولاداں نو باقاعدہ جناب زید روایت کر دیں تعلیم اس خطبہ دی، تاکہ آون والی نسلاں تک جناب سیدہ دے او کلمات منتقل ہوویں جس خطبے دے ذریعے جناب سیدہ نے اپنے دعویٰ کیتا بابے دے وارث ہون دا۔ اصل سمجھتے ہیں بی بی دربار گئے، مطالبہ ہویا، گواہ منگے گئے، حدیث پیش کیتی گئی جو نبیاں دا وارث نہیں ہوندا، اور بی بی واپس چلے آئے۔ کل پرسوں بھی میرے کو اہل سنت جواناں نے ایک سوال کیتا ہے کہ بی بی جو آکھیا گیا کہ انبیاء دے وارث نہیں ہوندے، نبی جو کچھ چھوڑ کے ویندے نو صدقہ ہوندا ہے، وراثت نہیں ہوندا، تو پھر بی بی نے دیتے کوئی دلیل کیوں نہیں دیتی؟ میں آکھیا نہیں، تو سا خطبہ نہیں پڑھیا، جناب سیدہ دا خطبہ پڑھو۔ جناب سیدہ نے قرآن اور تاریخ آدمیت جو دلیلاں پیش کی تیاں کہ میں بابے دی وارث ہاں۔ عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ اساں اور بالخصوص ماشاءاللہ جمع غفیر اور چنیوڑ صرف نہیں بلکہ دور دراز تو میں دیکھ رہا 10 20 30 40 50 کلومیٹر تک آپ تشریف لے آئے۔ میں سمجھنا اگر ایک شخص بھی متوجہ ہو گیا تو میری گفتگو دا مقصد پورا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انہاں ایام فاطمیہ دے حوالے نال میں ایک ہوم ورک دے کے جا رہے ہیں اپنے جواناں اور دوستاں احباب نو کہ ہن تاں تواڈے کولے میڈیا بہترین ذریعہ ہے، گوگل تے جاؤ، پلے سٹور تے جاؤ، چیٹ جی پی ٹی تے جاؤ، جناب سیدہ دے خطبہ فدق دا نام لکھو، دنیا دی ہر زبان وچ مخدومہ کائنات دا ترجمہ تانوں دستیاب ہوئے سی۔ ایک دفعہ اول تا آخر پڑھو تا صحیح جو بی بی نے خطبہ ارشاد کیا فرمایا۔
اور میں اگر ایک مختصر جہا جملہ جناب کی خدمت عرض کراں، صرف مطالبہ حق نہیں، پورے تعلیمات اسلامی دا خلاصہ جناب سیدہ نے اس خطبے چ بیان فرمایا۔ اصول دین، فروع دین، توحید، نبوت، امامت، قرآن، اہل بیت، بعثت انبیاء دا مقصد، زمانہ جاہلیت، پیغمبر اعظم دی عظمت، امیر المؤمنین دا مقام، قانون وراثت، آیات قرآنی، خدمات پیغمبر، خدمات اہل بیت، عظمت سیدہ، علل الشرائع، احکام شریعت دا فلسفہ، حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے۔ خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مولانا قبلہ شیخ انور علی نجفی ایک بڑا سونا جملہ پچھلے ہفتے اسلام آباد دی ایک مجلس وچ فرما رہے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ کو سمیٹا جائے تو خطبہ فدق بنتا ہے، اگر خطبہ فدق کو پھیلایا جائے تو علی کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے۔ اگر کوئی کہے نہج البلاغہ کا خلاصہ بیان کیا جائے تو کہو خطبہ فدق، اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، عقائد، اخلاقیات، معاشرت، غرض یہ کہ کوئی پہلو ایسا نہیں۔ خدا درجات بلند فرمائے محسن ملت شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ الشریف بہت خوبصورت ترجمہ تحریر کر گئے، اور وہ دا مقدمہ لکھے قبلہ مولانا آفتاب جوادی صاحب نے، پڑھن نال تعلق رکھ دے۔ کمال کم از کم 50 صفحات تھے، صرف قبلہ نے مقدمہ اور اس خطبے دی سند تحریر فرمائیے، اور 20 برادران اہل سنت دیاں کتاباں اور انہاں دے صفحات اور ایڈیشن ذکر فرمائے جنہاں نے جناب سیدہ دے خطبہ اپنی کتاباں تحریر کیتا، یعنی متفق علیہ شیعہ و سنت دے۔ ہاں تو بس تمہید ختم، متوجہ کرنا مقصود ہا، اور شاید میں ایک خمسہ بھی اگر پورا پڑھا جائے تو اس خطبے دا حق ادا نہیں ہو سکتا اور مکمل ممکن نہیں۔ میں صرف متوجہ کرن دی خاطر تبرکاً چند جملے جناب دی خدمت تلاوت کرنا چاہنا، اگر ذہن آمادن تا بلندتر صلوات۔ ہاں روایت دے الفاظ ان کے جب بلغ ذالک، جدا جناب سیدہ تک خبر پہنچی کہ فدق دا معاملہ، ایک دفعہ برادر دی آمد تے بلندتر صلوات۔ آؤ اگے تشریف لے آؤ، آگا بسم اللہ، آؤ آؤ۔ ساڑھے انتہائی محترم اور سارے اندے محسن ہیں قاضی صاحب قبلہ دی یاد، ہاں جنا محسن چنیوٹ، محسن ملت، محسن قوم، انہاں دے فرزند ارجمند سنے ناندی صورت اپنے برادر بزرگ یاد آندے، اپنے محسن دی بلندی درجات واسطے ایک دفعہ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ محمد بارے دیگر بھی قاضی صاحب دی اور تمام مرحومین اور علماء، بالخصوص عائد بانیان اور محسن ملت شیخ محسن علی صاحب، آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب، اور تمام علماء بزرگان، آغا زیدی برستی صاحب، اور تمام محسنین ملت اور علماء دی بلندی درجات واسطے بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد۔ ببلغ ذالک، جدا جناب سیدہ تک معاملہ فدق پہنچا کہ بی بی تواڈے مزیریاں نو بے دخل کر دیتا گیا، لاست خمارہا علی راسہا، برقع شریعت دا دختر پیغمبر نے اپنے سر اقدس تے رکھیا، واشتملت بجلبابہا، اس چادر دے اتے بی بی نے مختلف نقاب اور اوڑھنی اور پردے دا انتظام فرمایا، وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا، اپنی اولاد، اپنے خاندان بنی ہاشم اور کنیزاں دے جھرمٹ اور مستورات وچ دختر پیغمبر
اپنے گھر تو بابے دی مسجد تشریف لے آئے. لیکن حالت کیا ہے؟ اپنے گھر تو لے کے بابے دے ممبر تک بی بی نے ایک کائنات لوائی، پردے دا انتظام کیتا، کنیزاں دے جھرمٹ چاروں اطراف بی بی دے بنی ہاشم دیاں عورتاں اور مدینے دیاں مستورات اور کنیزان سیدہ ہن. اتھے کو بڑا ایک حکمت بھرا عمل جناب سیدہ نے اپنا دست مبارک جناب ام ایمن دے کندھے تے رکھیا اور جناب ام ایمن دا سہارا لے کے بابے دی مسجد وچ داخل ہوئے. یہ صرف جناب ام ایمن دے کندھے تے سہارا نہیں، بہت بڑا پیغام ہا اہل دربار نو. عالمہ غیر معلمہ اپنے اس عمل دے ذریعے پیغام دے رہی آئی. ہن اس دربار وچ آکھیا ویسی جو نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا، اگر نبیاں دی وراثت نہیں ہوندی ام ایمن مینوں مل کیویں گئی؟ توجہ فرمائیے جناب. اس واسطے جو ام ایمن ہے کنیز پیغمبر، ام ایمن وراثت پیغمبر جو ملی ہے جناب سیدانو. اگر کوئی آکے جو نبی جوڑ کو چھوڑ کے ویندے نو صدقہ ہوندا تے نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا. اے ام ایمن کون ہے؟ اے ام ایمن میرے گھارے چ آئی کیویں؟ ہاں کتنا بڑا پیغام ہے جناب ام ایمن دے کندھیاں تے جناب سیدہ دا اپنے دستے مبارک رکھ کے. اس تو یہ بھی پتہ لگدا جو حالے سوال جواب نہیں ہویا، دربار وچ گفتگو نہیں ہوئی تے بی بی آون والے حالات نو جان دین پتہ لگدا ہے آون والی مستور کوئی عام مستور نہیں. یہ بی بی آئی جنوں معصوم آدین اللہ نے محدثہ جیسا اسم مبارک عطا فرمایا. اور پوچھا گیا مولا محدثہ کس تو آدین؟ فرمایا جیندے نال ملائکہ ہم کلام ہوئے، کہندے نال ملائکہ ہم کلام ہوئے. جداں محراب عبادت وچ کھڑے ہوئے ہاں. یہ دو اسم مبارک میں موضوع تو ہٹ رہا لیکن تبرکاً جملہ کرنا چاہنا. مولا تواڈی عزت والی اماں دا اسم مبارک زہرا کیوں ہے؟ کلما قامت فی محرابہا، جداں وی محراب عبادت وچ کھڑے ہوئے نا، کوئی ایک دن نہیں، دو نہیں، صبح نہیں، ظہر عصر نہیں، عشاء نہیں، واجب نہیں، جداں وی مصلی عبادت تے کھڑے ہوئے نا ظاہرا نورہا، جناب سیدہ دے حجر عبادت دا نور عرش الہی نال ٹکرانا ہا. اور حجر سیدہ اہل آسمان نو ان چمک دویا نظر آندا ہا جویں زمین والیاں نو چند اور ستارے چمک دے نظر آ. بولا محدثہ فرمایا جو ملائکہ سے ہم کلام ہو، جو ملائکہ سے گفتگو کرے. جب بھی مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے مادر حسنین 70,000 ملائکہ حجرہ سیدہ کے باہر صف بصف کھڑے ہو کے اور کہتے تھے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، اے نبی کی بیٹی ہمارا سلام قبول کر، تو وہ مستور ہے جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، جس کو اللہ نے بطول بنایا. جناب ام ایمن دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے پردے دا انتظام کرا کے وارد دربار ہوئے دختر پیغمبر. تتعاذ یولہا، ویکھن والیاں آدیاں جدہ ٹریا چادر دے دامن زمین تے خط چھکیندے آندے آئے. ما تخرم مشیتہا مشیت ابیہا رسول اللہ، مدینے دیاں عورتاں دیاں قدم چایا انج لگدا جویں رسول ٹردے آندے ہوں. اللہ اکبر. گھر تو لے کے بابے دے ممبر تک قدم چایا نہ دختر پیغمبر، انج لگدا جویں رسول ٹردے آندے ہوں. حتی دخلت،
داخل دربار ہوئے، داخل مسجد ہوئے جناب سیدہ فجلست، بڑا ہی کوئی دکھی جہا منظر تاریخ نے نقل کیتا، بابے دے ممبر دے قریب آ کے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کیسا ویلا یاد آیا، کھڑ نہیں سکے، بہ گئے بطول، کنیزاں دے جھرمٹے جدا مسجد نبوی تشریف فرما ہوئے، ثم انت انتن اجہش القوم لہا بالبقاء، بیٹھے تے وت بی بی دی ڈھا نکل گئی، گریا بلند ہویا، کوئی ایڈا درد ہا بی بی دے اس لہجے جو پورے دربار وچ روون دیاں آوازاں بلند ہویاں، فرتجل مجلس، اتنا گریا بلند ہویا جو پوری مجلس وچ زلزلے دی کیفیت، مسجد نبوی دے اندر یعنی در و دیوار بھی لرز رہے ہن، انج کیفیت ہو گئی، ثم امہلت ہنیتن حتی اذا ثقنا نشیج القوم وحدعت فورتہم، ایک لحظہ بی بی تشریف فرما رہے جدا لوگاں دے روون دیاں آوازاں تھم گئیاں، افتتحت الکلام بحمد اللہ والثناء علیہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہ دی حمد و ثنا تے اپنے بابے تے درود پڑھن نال جناب سیدہ نے اپنی گفتگو دا آغاز فرمایا، پہلے اللہ دی حمد و ثنا، پھر اپنے بابے تے درود و سلام۔ اتھے پھر روایت خاموش ہے جو اپنے بابے دا ذکر کیویں کیتا دختر پیغمبر یا کیڑے رنگ چ اپنے بابے تے درود پڑھیا، لیکن انداز کوئی ایسا ہا، فعاد القوم فی بقائہم، کوئی ایڈے دکھی رنگ چ بابے تے سلام بھیجے اسنا جو ایک دفعہ وت اہل دربار رونا شروع کر دیتا، پورے دربار پھر گریا دیاں صدائیں بلند ہویاں، ہن دوسری دفعہ جدا پھر گریا دی آواز رک گئی، فقالت، ہن جناب سیدہ نے اپنے خطبے دی ابتدا فرمائی اور سب تو پہلے اپنے خالق دی توحید بیان فرمائی، توحید دے بعد نبوت، پھر امامت، پھر عظمت قرآن، پھر علل الشرائع، فلسفہ شریعت، فلسفہ احکام۔ میں بس انہاں چار موضوعات چند جملے جناب دی خدمت تلاوت کرنا چاہنا۔ بی بی نے پہلا جملہ فرمایا، الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس خالق دی جائیں اپنی مخلوق نو پیدا کرن تو پہلے نعمتاں عطا فرمائیاں، تخلیق دی ابتدا تو پہلے ماحول، معاشرت، والدین، اسباب زندگی، نظام ہدایت، حمد ہے اس خالق دی جائیں اپنے بندے نو نعمتاں عطا فرمائیاں۔ اور اگلا جملہ سننا، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، شکر ادا ہے اس خالق دا جے انسان دے ضمیر وچ حق اور باطل دی پہچان ودیت فرما چھوڑی، یار انسان دے ضمیر اور فطرت وچ انج اکھاں دے پردے آ جاویں تو الگ بات ہے، انج کوئی گونگا بہرا بن جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اس خالق نے وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اس نے ہر انسان دے ضمیر فطرت وچ رکھ چھوڑے، بھاویں کوئی پیغام پہنچاون والا ہووے یا نہ، اس ضمیر دستا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اس کریم اللہ نے خیر اور شر، حق اور باطل، نیکی اور بدی دی پہچان، دی معرفت رکھن دی صلاحیت اور جوہر اللہ نے انسان دے ضمیر وچ رکھ چھوڑے، اللہ اکبر۔ اور پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها، بی بی آدھی ہے میں اس مالک دی ثنا کر دیاں، تعریف کر دیاں انہاں نعمتاں تے جڑیاں انسان دے آون تو پہلے عطا کیتیاں، ود انسان آئے تو نعمتاں منقطع نس کیتیاں، مسلسل
ادا کر رہے شکم مادر تلے کے قبر دے آندے ہتائیں بھاویں منکر خدا ہوئے سجدہ کرے یا نہ کرے ہیں اس خالق اپنی نعمتیں دے سلسلے نو منقطع نہیں فرمایا۔ اور اسے واسطے ایک مسئلہ بھی عرض کراں، فقہ جعفری ہے تیرے مذہب وچ مستحب صدقہ غیر مسلم نہیں دے سکتے، کافر ہے، ملحد ہے، مسیحی ہے، یہودی ہے، اگر حاجت مند ہے حتیٰ کہ خدا نو مندے ہی نہیں، سوری زندگی سر سجدے چ رکھے ہی نہیں، ذات خدا تو واقف ہی نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا بیمار ہوئے تا علاج کرا، بے لباس ہوئے تا لباس دے، بھوک ہوئے تا کھانا کھلا، پیاس ہوئے تا پانی پلا، مالک غیر مسلم ہے تیرا سجدہ ہی نہیں کردا، مندہ ہی نہیں، کریم آدھے میں نہیں مندا جدا میں رزق بند نہیں کیتا۔ میرا منکر ہے، میں نہ رزق بند کیتا ہے نہ نعمتاں منکر کیتیاں، تو اپنے 50 100 200 400 پیچھے کنجوس نہ بن، بھاویں منکر خدا ہے تو میری مخلوق، حمد ہے اس خالق دی جس کریم اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں تے انج عطا کیتیاں جو وتو نعمتاں منقطع نس کیتیاں، جمع انل احصاء عددھا، اتنیاں نعمتاں دتیاں سا جنہاں دا شمار کرنا کہندے بس دی بات نہیں۔ قرآن ان تعدو، اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے۔ جناب سیدہ بھی اپنے خطبہ فرما رہے ہیں اتنیاں مسلسل اور غیر منقطع نعمتاں عطا کیتیاں جنہاں دا شمار کرنا کہندے بس دی بات نہیں۔ پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں الممتنع من الابصار رؤیتو، فرمایا آل محمد دا خالق کو ہے جنہوں اکھیں ویکھ نہیں سکدیاں، ومن الالسن صفاتو، او خالق ہے جن دی تعریف زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ہاں مقام معرفت، مقام توحید، فرمایا میں اس اللہ دا تعارف کرا رہی ہاں، اکھیں ویکھ نہیں سکدیاں، زبان او دی صفات نو بیان نہیں کر سکتی، ومن الاوہام کیفیتو، عقل دماغ کیفیات نو بیان نہیں کر سکتے جو اس اللہ دی کیفیت کیا ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، جناب سیدہ فرما رہے ہیں کون اللہ ابتدع الاشیاء لا من شیء قبلہا، کئی شے نہیں تے ایڈا سونا جہان چا بنایا۔ بدی اس تو آدن جن سامنے سیمپل نہ ہوئے، نمونہ نہ ہوئے۔ اسا گھر کوٹھی مسجد کوئی نقشہ لے کے بنانے ہیں، فرنیچر پسند کرو جی ڈیزائن ویکھو، فرنیچر دی مارکیٹ چنیوٹ ہیں، گھر کوٹھی کوئی شے بھی پہلے ادا نقشہ، فرمایا کئی شے نہیں تے ایڈا سونا جہان چا بنایا۔ اگلا جملہ جناب سیدہ فرما رہے ہیں وَأَنشَأَهَا بِلَا اِتِزَاءٍ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، کئی نمونے تے نقشے نو ویکھ کے کائنات نس بنائی، وہ ایسا خالق ہے جائیں بغیر نمونے دے جہان خالق چا فرمایا، کوئی سیمپل نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَكَبَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ۔ حضرت آدھے نا جو بس مٹی گندن کان ہتھاں دی لوڑ ہوندی ہے تے اللہ دے تے ہاتھ کوئی نہیں تے مٹی گدھی کہیں، پتہ نہیں یہ مشرکانہ جملے کتھوں ساڑے ممبران دا حصہ بنے ہیں۔ او بولن واسطے زبان دا محتاج نہیں، او خلق کرن واسطے ہتھاں دا محتاج نہیں۔ وَكَبَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، جناب سیدہ بھی فرما رہے ہیں
اس کائنات دے بناون وچ نہ کہیں نبی دا محتاج، نہ کہیں وسیع دا محتاج، نہ کہیں مددگار تے مشیر تے وزیر دا محتاج، کونہا بے قدرت، اپنی قدرت کاملہ نال سارا جہان چا بنایا، وکونہا بے قدرت، اپنی قدرت دے نال، اپنی قدرت کاملہ دے نال سارا جہان چا بنایا، وَزَرَعَهَا بِمَشِیَّتِهِ، اپنی مشیت ارادے نال ساری مخلوق نو اپنی کائنات وچ پھیلا چھوڑیا۔ بس اوقات ایسے جملے آدے ہیں جنہاں دا مکتب اہل بیت نال کوئی تعلق نہیں، قرآن دے خلاف، احادیث دے خلاف، فرامین آل محمد دے خلاف، بظاہر اسی عظمت بیان کر رہے ہونے ہیں مگر اپنے ہی مکتب دی تعلیمات دے منافی۔ مثال دے طور تے خدا نو اہل بیت نے بچایا، نعوذ باللہ کیسا جملہ، توحید نو خدا اہل بیت نے بچایا نہ میرے محترم۔ 5 معصومین دے جملے میرے پیش نظر ہیں، سرکار امیر المومنین تو لے کے حسن عسکری مولا تک، میں صرف خلاصہ کرنا چاہنا، 5 احادیث معصوم پیش نظر ہیں، 5 معصوم فرما رہے ہیں اپنے تعارف جیو ساڈا محتاج نہ ہا، او چاہے ہاں بغیر ساڈے بھی اپنی معرفت کرا سکتا ہا۔ جملہ سننا، اپنی معرفت واسطے وہ ہم آل محمد کا بھی محتاج نہ تھا، یہ تو اس کا احسان ہے، غنی مطلق اور اتنا قادر ہونے کے باوجود بھی اپنی معرفت کا ذریعہ پھر بھی ہم آل محمد کو قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا توجہ فرمائیے جناب۔ وہ قادر مطلق، کونہا بے قدرتہ وزرعہا بے مشیتہ، وہ اپنی معرفت کروانے کے لیے بھی ہمارا محتاج نہ تھا۔ معصوم فرما رہے ہیں وہ غنی مطلق، وہ قادر مطلق، وہ بے نیاز ذات، وہ چاہتا تو خود بھی تعارف کروا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا احسان ہے، ایسا قادر ہونے کے باوجود بھی اپنی معرفت کا سبب ہم آل محمد کو قرار دیا۔ اور اگلا جملہ سننا، قادر مطلق اور بے نیاز کروا سکتا تھا لیکن پھر بھی اپنی معرفت کا سبب چونکہ ہم آل محمد کو قرار دیا، اس لیے تمہاری اعمال کی قبولیت کی شرط ہم آل محمد کی محبت کو قرار دیا۔ اللہ اکبر، مقام توحید، اللہ اکبر۔ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، اللہ نے کائنات خلق فرمائیے، محتاج نہ جو کائنات بنائے، اس نو ضرورت نہیں جو ایک کائنات بنائے ہا، ولا فائدت لہو فی تصویرہا۔ جناب سیدہ دے ایڈی سونی شکل و صورت جو کائنات نو عطا کیتی ہے، اے صبح، اے شام، اے بہاراں، اے پہاڑ، اے صحرا، اے سرسبز اور لہلاندے کھیت، اے رنگ بھرنگے او پرند چرند حیوانات، پر بھائی ایڈی سونی صورت عطا کیتی ہے، اس نو فائدہ نہ ہا، او بے نیاز ہے، او کہندہ محتاج نہیں، ساری کائنات جھک جائے او دی شان وچ اضافہ کوئی نہیں، سارا جہان انکار چا کرے او دی شان وچ کمی کوئی نہیں۔ میں حقیر تھے جملہ درانا، آپ اندازہ کر جنوں جھکن والے 14 ہوئن، یعنی بارگاہ سید الانبیاء سبحان ربی الاعلی، سید الاوصیاء سیدۃ النساء، یعنی بارگاہ 14 جھکے نو کوئی 6.5 سجدیاں دا محتاج ہے۔ اپنے مالک دی توحید نو بیان فرمایا، اپنے مالک دی قدرت اور عقیدہ توحید اور معرفت توحید۔ میں کوئی 20واں حصہ بھی تلاوت نہیں کر سکیا جو جناب سیدہ نے توحید دے متعلق بیان فرمایا۔ پھر فرما رہے ہیں واشہد ان ابی محمد النبی الامی عبدہ ورسولہ،
میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے نبی ہیں، عبد ہیں، رسول ہیں۔ اور پھر جناب سیدہ نے فرمایا کون بابا؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلا، میں اس نبی کی بیٹی ہوں جسے رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ عالم ارواح میں انبیاء کو نبوت نہیں ملی جب تک میرے بابا کو سردار تسلیم نہیں کیا۔ قبل ان ابتعثہ وارسلہ، میرے بابا کو مبعوث کرنے سے پہلے، میرے بابا کو رسول بھیجنے سے پہلے اس نے منتخب بھی فرمایا، اس نے عزت اور بلندی بھی عطا فرمائی۔ اور اگلا جملہ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَاهُ، میں اس بابا اور عزت والے باپ کی بیٹی ہوں جس کے نام محمد کو اللہ نے وجود خلق کرنے سے پہلے عزت عطا فرمائی۔ ابھی وجود مصطفیٰ نہ تھا، اس میں محمد تب بھی بلند و بالا تھا۔ اللہ اکبر، میرے بابا کو وجود عطا کرنے سے پہلے اس میں محمد کو اللہ نے عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، میں اس عظمت والے باپ کی بیٹی ہوں جس کو مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ منتخب فرمایا، جس کی بعثت سے بھی پہلے میرے بابا کو اللہ نے۔ اور اگر ان کوئی شخص آکے جو نبی نو 40 سال تک پتہ ہی کوئی نہ جو میں نبی ہاں، جناب سیدہ دے جملے تے غور کرنا، جس کو وجود عطا کرنے سے پہلے نام محمد عطا فرمایا، جس کی بعثت سے پہلے منتخب فرمایا، جس کو بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ بنایا۔ اور پھر جناب سیدہ صاحبان دربار دی طرف ڈھیر سارے جملے چھوڑ کے عرض کر رہے ہیں ثم التفت الی اہل المجلس، پھر اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئے، وقالت، اور کہا انتم عباد اللہ نوصب امرہ و نہیہ، او میرے بابا کی مسجد میں بیٹھنے والو، او مہاجرین، او انصار، او اہل مدینہ، تمہارے ذمہ تو امر بالمعروف تھا، تمہارے ذمہ تو نہی عن المنکر تھا، وحملۃ دینہ و وحیہ، تم ہی تو لوگ ہو جو میرے بابا کے دین کے حامل ٹھہرے تھے، تم ہی تو وہ لوگ ہو جن کے ذمہ تھا کہ میرے بابا پہ آنے والی وحی کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تم صحابہ کو اور میرے بابا کے ساتھ رہنے والوں کو اپنے وجود پہ امین مقرر فرمایا تھا۔ وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، تمہارے ذمہ تھا کہ میرے بابا نے حجت الوداع کے موقع پہ تم سے یہ عہد لیا تھا کہ جو میں پہنچا کے جا رہا ہوں تم نے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ امر بالمعروف تمہارے ذمے، نہی عن المنکر تمہارے ذمے، حامل دین تم، حامل وحی تم، اپنے نفسوں کے امین تم، آنے والی امتوں تک پیغام پہنچانے والے تم، اپنی ذمہ داری بھول کیوں گئے ہو؟ اپنے فریضہ کو بھول کیوں گئے ہو؟ اور کس اندازے؟ پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں وَزَعَمْتُمْ حَقٌّ لَكُمْ لِلَّهِ فِيكُمْ، میرے بابا تو اپنی مسند کا وارث تمہارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، توحید، نبوت، امامت، اس کا نمائندہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ احد قدمہ الیکم، کون؟ علی، جس کا مسند پیغمبر کا وارث ہونے کا وعدہ میرے بابا تم پہ غدیر خم پہ لے چکے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے جو تم سے پہلے لیا جا چکا ہے۔ وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، اور میرے بابا اپنے جانے سے پہلے تم پہ علی کو حاکم مقرر کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ نے 18 فضائل قرآن مجید دے بیان کر، 18 اوصاف قرآن اس ایک مقام تے، ورنہ پورے خطبہ 3 اوصاف قرآن جناب سیدہ نے تلاوت کی تھے۔
اس ہک مقام تے قرآن دے خصوصیات اور اوصاف انہاں چوں میں تبرکن 5 جملے تلاوت چکراں۔ کتاب اللہ الناطق، اللہ کے بولنے والی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے۔ والقرآن الصادق، یہ سچا قرآن ہے۔ والنور الساطع، اس سے نکلنے والا نور تمہارے پاس موجود ہے۔ والضیاء اللامع، قرآن وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی مدھم نہ ہوگی۔ بینۃ بصائرہ منکشفۃ سرائرہ، فرمایا اس کے اسرار واضح ہیں، اس کا ظاہر تمہارے سامنے ہے، اس کا باطن تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے لیے قرآن میرے بابا چھوڑ کے گئے ہیں، اور قرآن دے فضائل جناب سیدہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چونکہ ہونے قانون وراثت جناب سیدہ نے قرآن جو بیان کرنا ہے، اسے قرآن جو آیات قرآنی۔ اور آخری جملے دی طرف جا رہے ہیں میرے محترم سامعین، 18 فضائل قرآن دے بعد 28 احکام شریعت دا فلسفہ جناب سیدہ نے بیان فرمایا۔ علماء طلباء ائمہ جمع جماعت تشریف فرمائیں، صاحبان مطالعہ تشریف فرمائیں۔ فلسفہ شریعت، فلسفہ احکام، علل و شرائع کیا ہے؟ واجب واجب کیوں ہے؟ حرام حرام کیوں؟ اللہ نے نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ حج کیوں فرض ہے؟ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ قتل کیوں حرام ہے؟ شرک کیوں منع کیا گیا؟ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیوں ہے؟ یہ بی بی نے 28 احکام شریعت کا فلسفہ۔ اور میں تلاوت کروں تو پہلے 2-4 جملے عرض کرنا چاہنا، کیوں احکام شریعت کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ بی بی جانتی ہیں، ابھی کہا جائے گا، بی بی تمہیں مسئلے کا علم نہیں، توجہ کرنا، ابھی کہا جائے گا اے دختر پیغمبر تم مسئلہ نہیں جانتی، پہلے بتا رہی ہے یہ مت کوئی کہے کہ زہرا مسئلہ نہیں جانتی۔ تمہارے سامنے وہ عالمہ غیر معلمہ کھڑی ہے جو صرف حکم شریعت نہیں جانتی بلکہ یہ بھی جانتی ہے واجب واجب کیوں ہے، حرام حرام کیوں۔ اللہ اکبر، صرف حکم شریعت نہیں، زہرا حکم شریعت کا سبب بھی جانتی ہے، صرف واجب نہیں کہ کیا واجب ہے، بطول یہ بھی جانتی ہیں اس واجب کے وجوب کا سبب کیا ہے۔ بطول صرف یہ نہیں جانتی کہ یہ چیز حرام ہے، حرمت کا سبب جانتی ہے، اللہ نے حرام قرار کیوں دیا۔ 28 احکام شریعت کا فلسفہ جناب سیدہ نے بیان کیا۔ ادھے جی میں 5 جملے تبرکن تلاوت چکر 28 جو فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے تم پہ ایمان اس لیے لازم قرار دیا تاکہ مشرک بن کے دنیا سے نہ جاؤ۔ ایمان اس لیے تاکہ مشرک، توحید پر ایمان، نبوت پر ایمان، امامت پر ایمان، ایمان کا بنیادی سبب تاکہ میرا بندہ مشرک بن کے دنیا سے نہ جائے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، میرے اللہ نے تم پہ نماز اس لیے فرض کی تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بندہ پیشانی بھی زمین تے رکھے، سبحان ربی الاعلی دی تلاوت بھی کرے، پھر بھی متکبر ہو۔ کبھی علم کا تکبر، کبھی دولت کا تکبر، کبھی حسن کا تکبر، کبھی عہدے کا تکبر، کبھی جوانی کا تکبر، کبھی قبیلے کا تکبر، کبھی اقتدار کا تکبر۔ جناب سیدہ فرما رہے ہیں جو نماز بھی پڑھے اور متکبر ہو، اسے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نماز کے وجوب کا سبب کیا تھا، وہ روح نماز سمجھا ہی نہیں جو تکبر۔ اور ایک جملہ اور عرض کرنا چاہنا، نہج البلاغہ سرکار امیر المومنین نے فرمایا اور ساڑھے جے لوگوں واسطے بہت بڑا پیغام ہے، اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، اتھارٹی مل جائے، کسی ادارے کے افسر بن جاؤ، سی او لگ جاؤ، ایم ایس لگ جاؤ، پرنسپل ادارے کے لگ جاؤ، جی ایم لگ جاؤ، تمہیں اتھارٹی مل جائے تو کبھی اپنے ماتحتوں پہ سختی کرنے سے پہلے سوچنا کوئی ہے جو تجھ پہ بھی حاکم ہے، اور فرمایا پھر یہ سوچنا وہ تو تجھ پہ اتنی قدرت رکھتا ہے جتنی تو خود پہ بھی نہیں رکھتا، پھر تکبر کس بات کا کرتا ہے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے تم پہ نماز فرض قرار دی تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کا خاتمہ کر سکے۔
والزکوۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق. اللہ نے زکوٰۃ اس لیے تم پہ لازم قرار دی، واجب قرار دی، تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو. اور زکوٰۃ تمہارا صرف گندم دی زکوٰۃ نہیں، واجبات مالیہ، خمس، زکوٰۃ، صدقات، فطرہ، خیرات، واجبات مالیہ. اگر بندہ سوچے میں خمس ادا کرا 4-5 لاکھ روپیہ کم ہو جائے گا، میں زکوٰۃ دیواں چند بوریاں کم ہوئے سن، میں حج کرا 14-15 لاکھ روپیہ گھٹ جاسی میرے بینک بیلنس. صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں اس بندے کو میری زبان پر یقین ہی نہیں. میں صدیق کبریٰ تو کہہ رہی ہوں تم واجبات ادا کرو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. اللہ نے تم پہ زکوٰۃ فرض قرار دی تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے اور تمہارے رزق میں. یہ مطلب ہے کہ اگر مال پاک نہیں تو نفس پاک نہیں، اگر واجبات ادا نہیں، اگر بہنوں بیٹیوں کا حق ادا نہیں، اگر وارثان کے درمیان وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوئی، اگر حق سعادات ادا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ خوراک پاک نہیں ہے. خوراک پاک نہیں تو بدن پاک نہیں، وہ نفس پاک نہیں ہے جو رزق حرام کھائے. صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں اللہ نے تم پہ زکوٰۃ فرض قرار دی تھی، واجبات مالیہ اس لیے تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے اور تمہارے رزق میں. اور اگلا جملہ سننا، بی بی فرما رہے ہیں بس 2 جملے، وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. اللہ نے ہماری اطاعت تم پہ اس لیے لازم قرار دی کہ تمہارے اندر نظم و ضبط قائم ہو، ڈسپلن قائم ہو، وحدت قائم ہو. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. ہماری امامت تم پہ اس لیے فرض قرار دی گئی تھی تاکہ تم تفرقوں میں تقسیم نہ ہو، وحدت پیدا ہو جائے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر خدا دا بڑھایا نظام امامت بیان کیا جائے اور نافذ کیا جائے تو یہ تو اتحاد کا ذریعہ ہے، لڑانے کا سبب نہیں. یہ مطلب ہے اگر کوئی ساڈے جیسا بندہ ممبر تے بیٹھ کے ایسا عقیدہ امامت بیان کر جائے کہ شیعہ ایک دوسرے تے تبرہ کریں، ایک بیدہ جنازہ نہ پڑھیں، مساجد تقسیم ہو جاویں، اشرے تقسیم ہو جاویں، قوم لڑ رہی ہوئے ایک دوسرے نو حرام زادہ تے مقصر تے وہابی تے غالی تے مشرک. اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایسی امامت بیان کر رہا ہے تو وہ کسی حرام خور کی اپنی زبان کے چسکے کا نام ہے. اللہ کا بنائے ہوا نظام امامت نہیں، اللہ کا بنائے ہوا نظام امامت تو تمہیں متحد کرنے کے لیے تھا، لڑانے کے لیے نہیں. امامتنا امانا من الفرقہ. ہماری امامت تمہیں لڑانے کے لیے نہیں تھی، تمہیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی، تمہیں گروہ میں بانٹنے کے لیے نہیں. ہماری امامت تمہیں وحدت کی رسی میں پرونے کا ذریعہ تھی، تمہارے اندر اتحاد پیدا کرنے کا. اور پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر وبر الوالدین وقایۃ من سخط اللہ یا من السخط. اللہ نے والدین پہ احسان کرنا اس لیے ضروری قرار دیا تھا تاکہ اس کے غضب سے محفوظ رہ سکو. کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کدی کدی بندہ اپنے بد عملیاں دی وجہ تو عذاب دا حقدار ہوندا ہے، غضب الہی دا حقدار ہوندا ہے، مگر بچ ویندا ہے گھر وچ بیٹھے ہوئے ضعیفاں دی وجہ تو. کدی بستیاں حقدار ہوندیاں، کدی خاندان حقدار ہوندے جو انہاں تے عذاب نازل ہو جائے، غضب الہی دے حقدار ہوندے مگر گھر وچ بیٹھے ہوئے ضعیف ماں باپ دیاں دعائیں انہاں نو عذاب الہی تو بچا لیندیاں. ہن جناب سیدہ دا اس فرمان اپنے بابے دے فرمانے دی شان نال ملا کے اگر پڑھو تا عالمین دا سردار فرما رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ضعیف ایسے ہوتے ہیں جیسے امت میں نبی بیٹھا ہو. کیا مطلب ہے؟ جب تک نبی بد دعا نہ کرے امت پہ عذاب نازل نہیں ہوتا، جب تک ماں باپ ناراض نہ ہوں اولاد پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. اور تیسرا جملہ دعاء الوالد لولدہ کا دعائیں نبی لامت. زہرا دا بابا معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں راویین فرمایا جب ضعیف باپ دعا کرتا ہے نا اولاد کے لیے اللہ کے دربار میں باپ کی اولاد نہیں، ایسے ہے باپ کی دعا نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں ایسے ہے جیسے نبی امت کے حق میں دعا کر رہا ہو.
اللہ اکبر. اج میں جھنگ تو ایک نوجوان میں مجلس پر رہے ہم 2-3 دفعہ کال کی تھی، اس میں اٹینڈ نہیں کر سکے. اس میں وائس میسج پھر کیتا کہ میں 6-7 مہینے جو کسی مسئلے دا مشکل دا شکار اس تے میں ایک مجلس ہی تواڈے کولوں سنیا کہ اگر ماں باپ زندہ ہوئیں تو انہاں نوں آکھو دعا کریں، اگر ماں باپ زندہ نہیں تو انہاں دی قبر تے جا کے واسطہ دے کے دعا منگو، خالق رد نہیں کردا. آدھے جدا میں ہر پاسے نا امید ہویا نا وہ تسا جڑا سنائے مینوں امام دا فرمان یاد آ گیا. میں اپنی ماں دی قبر تے جا کے دعا کیتی ہے. میں آکھیا میرا مالک اگر تیرے صادق ہادی دے فرمان سچے اور یقیناً سچے تو میرے کو اس تو بڑا وسیلہ کوئی نہیں، اس ماں دے صدقے میری مشکل آسان کر. آدھے پتہ ہی نہیں لگا مسئلے حل کیویں ہو گئے. اور اس واسطے 6 آقا کو لوگ بندے آ کے پوچھے مولا دعا کرو، معصوم نہیں پوچھے حاجت کیڑی ہے، کم کیڑی، کیڑی دعا کرنی ہے. فرمایا والدین زندہ نہیں؟ جی مولا. فرمایا گھر چلا جا انہاں ضعیفاں دے کول بہ کے انہاں نوں آکھ جو تیرے حق وچ دعا کریں. وبر الوالدین وقایۃ عن سخط. اللہ نے والدین کی اطاعت تم پہ اس لیے ضروری قرار دی تاکہ اس کے غضب سے اور اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکے. میرے محترم سامعین، طویل خطبہ جناب سیدہ دا، پھر اسے آیات، سوال جواب. میں عرض کیتے نا میں 20واں حصہ بھی جناب دی خدمت تلاوت نہیں کر سکا. میں جوانا عزیزہ بزرگاں دی خدمت اپیل کرسا ان ایام فاطمیہ دے صدقے کوشش کرو بی بی دے خطبہ اپنے محافل دا حصہ بناؤ، اپنے مطالعہ دا حصہ بناؤ. خود کوئی ایسے درد تے دکھ بھرے جملے آکھے اس نے اسے خطبے جادی بھئی ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ، دربار والو پہچانو میں فاطمہ ہوں. اور پھر کوئی یہ نہ سوچے کون فاطمہ، صرف یہ کچھ نہیں ساکھیا جو اعلمو انی فاطمہ. شیخ عبدالحمید مہاجر نے 10 جلدیں کتاب تحریر کی ہے جناب سیدہ دی سیرت نہ ہی لکھیا سے اعلمو انی فاطمہ. اور اگلا جملہ کیا و ابی محمد، یہ نہ کون فاطمہ، میں نبی کی بیٹی فاطمہ. پچھلے سال انہا ایام میں قدیر دا جملہ پڑھے مالک انہوں آجر عطا کرے، مالک دا زاد آخرت قرار دے وے. کوئی بڑا دکھ بھرا جملہ لکھیا سو دے میں جدہ دے جملہ پڑھے نا بابے دی مسجد صحابہ دا مجمع نبی نو ٹریاں چوتھا دہاڑا تے بابے دی مسجد چادی کھڑی آئی اعلمو انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. وہ دے جدہ نا میں جملہ پڑھے نا میں سوچیندہ رہے ہاں او کیسا مدینہ ہا جتھے بطول نو دسنا پوے جو میں فاطمہ. اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بیکھو. اعلمو انی فاطمہ و ابی محمد، میں کوئی فاطمہ نہیں، میں نبی کی بیٹی فاطمہ. اگلا جملہ اس تو یوکھت دکھ بھرے میں اس دی کے تفصیل تے تشریح بیان کراں. آدھی کھڑی اقولو اودن و بدوا ولا اقولو ما اقولو غلطا. بھرے دربارے چادی کھڑی او میرے بابا کے صحابی ہو، میں جھوٹ نہیں بولتی. کوئی کے تفسیر کرے اس جملے دی، کوئی کے وضاحت کرے جناب سیدہ دے اس جملے دی. کیڑی زبان اس جملے دا درد بیان کر سکے، کیڑی زبان دس سکے جو کہ آدھی کھڑی ہے دھی نبی دی. وہ مسجد نبی میں بیٹھنے والوں زہرا جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بیکھو. اگلا جملہ تا اس تو بھی اوکھا کیس، میری زبان نو جرت نہیں جو میں دی تفصیل بیان کراں. ذہن متوجہ ہو گئے. آدھے کیا کھڑے ام حل تقولون اہل الملتین لا یتوارثان. میں بڑا سادہ ترجمہ اتنا کر سکدا. بی بی آدھی تساں جو آدھے ہو جو میں نبی دی وارث نہیں، کیا میں بابے دا دین چھوڑ گئیاں؟
کون سمجھائے تفسیر؟ کون سمجھے نہ جملیاں دے دردانوں؟ ہاں اہل الملتین، اہل الملتین لا یتوارثان، فقہی مسئلہ ہے نا۔ اگر باپ مسلمان ہوئے تے اولاد اسلام چھوڑ جائے، شریعت آدھی وہ وارث نہیں ہو سکتی۔ قرآن دی آیات پڑھ پڑھ کے آدھی کھڑی ہے، مینوں جو آدھے ہو جو میں بابے دی وارث نہیں، کیا میرے بابے دا دین کچھ اور ہا؟ میں زہرا کیا بابے دا دین چھوڑ گئی؟ بی بی کوئی گواہ پیش کر۔ رو کے کھڑی آدھی ہے میرے 5 گواہ، میری ام ایمن گواہ، نہیں کنیز ہے نہیں قبول، میرا ایک غلام گواہ، نہیں غلام دی گواہی قبول نہیں، میرے علی گواہ، نہیں اپنے فائدے دی بات کرے سن۔ بی بی آدھی ہے میرے حسنین گواہ، نہیں معصوم بچے نہیں قبول۔ اتھے وقت ایک غیرت حیا دا جملہ آکھس، اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے میرے استاد محترم ملک جا حسین صاحب کے بلا، وہ پڑھ دے ہوندے نا آپ نہ فرمایا نہ ساڑی جرات نائی، جو بھرے دربار تے مجمع چیو جے جملے اساں پڑھیے ہاں، لیکن چونکہ آپ فرما گئیے ہاں آدھی گواہ جو قبول نہیں۔ اگر اس سے دربار پھر کنائے نال گزر سا اتنا غیرت حیا دا جملہ پتہ نہیں بی بی یہ جملے کیویں آکھے، اگر اس سے دربار میرے خلاف کسے شرعی جرم دے 2 گواہ قائم ہو ونجن، کیا میرے تے حد جاری کرے سو؟ ایڈا اوکھا جملہ، ایک واری دربار سناٹا چھا گیا، لوگا سر جھکا لے، کنہ دیا روان دیا آوازہ بلند ہو گئیاں، نبی دی دھینو کے جواب دے بھی ہے۔ میں بار بار جملہ نہیں دورا سکتا، جدہ سناٹا چھا گیا نا تھوڑی دیر بعد کونے چو ایک شخص جسارت کی تھی، ہاں بی بی اگر تیرے خلاف بھی گواہ قائم ہو جاویں میں حد جاری کرے سا، اچھی رنی ہے دھی نبی دی، کذبتا ولہمتا تو جھوٹ پہ بولے نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بی بی آدھی جیندی طہارت دا گواہ خدا ہوئے۔ او بندیاں دیاں گواہیاں دی محتاج نہیں ہوندی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انما یرید اللہ، جیندی طہارت دا گواہ خدا ہوئے۔ وہ بندیاں دیاں گواہیاں دی محتاج نہیں۔ روندی ہوئی ول بھئی، ایک دیر امیر المومنین مولا روندے گھر رے چائن، کدا نہ رویں کہیں روائے، زہرا بابے دے کلمہ پڑھن والے آدھے نہیں روان دا وقت مقرر کر، یا ڈیہ نو رو یا رات نو رو، حوصلے نہ سنو تے جملہ دا، غربت آکھاں، مظلومیت آکھاں یا عظمت امامت آکھاں، رو کے بیٹھی آدھی ہے تو نہ رو آج دے بعد میں نہ روس۔ اجرکم اللہ، اجرکم، یا علی تو نہ رو اج دے بعد میں انہاں دے شہر چ نہ روساں۔ 3 میل شہدائے احد دا مقبرہ، میرے بہت سارے حج دے ساتھی مجلس وچ بیٹھے 3 میل رستے بن گئے ہموار، اجی جوان ہمت نہیں کریں دے پیدل ونجن دی، جیندا پاسا زخمی ہانا
پترانو نہ اللہ کے جناب حمزہ دی قبر تے آ کے مسلمانہ دا شہر چھوڑ کے جناب حمزہ دی قبر تے رو رو کے آدھی ہے چاچا دین روانی کوئی نہ اجرکم علی اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو 1 گھنٹے تو زیادہ وقت ہو گئے انسانی فطرت تھک پونا فطرت ہے یہ تھوڑی محبت ہے لیکن رات دے ویلے گھر چھوڑ کے دھیاں بہنا نو نال لا کے اتنے آزادار جو ٹر رہے ہو کوشش کردا بی بی دی غربت دا ایک جملہ 75 دن زندہ رہی ہے تا 13 جمادی الاول 95 دن زندہ رہی ہے تا 3 جمادی الثانی اج اگر چند نظر آ گیا تا 3 راتاں دی مہمان ماں حسین دی اجرکم علی اللہ میں ایک مجلس سے جملہ پڑھا غالباً اسی اشرے مانچسٹر دی ایک مجلس میں جملہ پڑھے جو دکھ مک گئے بطول دے میں نے ایک عزادار رو کے دائی ہاں عابد حسین واقعاً زہرا دے دکھ مک گئے 75 دن زندہ رہی ہے تا 13 جمادی الاول 95 دن زندہ رہی ہے تا 3 جمادی الثانی ہن ذرا حوصلے نال 2 جملے چ سنو تے بی بی دی وصیت دے چند جملے جناب ام ایمن آدن بڑے دنوں بعد میں ڈٹھے نبی دی زخمی تے ضعیفہ دی دیواراں دا آسرا لے کے حجرے تو باہر آئے میں قریب آ کے آکھے دی نبی دی حکم کرو ہاں بی بی آدھی ہے مینوں سہارا دے مینوں اتھے پہنچا جتھے پانی دے برتن موجود ہیں ایک ہاتھ نال دیوار دا آسرا ایک ہاتھ نال ام ایمن دا سہارا جناب ام ایمن آدھن آئین پہلے غسل فرمایا نے غسل دے بعد ایک نواں لباس اللہ جانے کدا تو رکھی ودی آئی دھی نبی دی ایک نواں لباس زیب تن کیتے یہ جملہ بعد ہی سمجھ آسی جو نواں لباس کیوں پایا پتراں دیاں چوٹیاں دھوا کے دھیاں دے لباس تبدیل کرا کے سامنے کھانا رکھا ہنجوں لڑ پئیاں اسلام دا پہلا مظلوم علی گھر چ داخل ہوئے پر میں نے یادگار محمد میرے گھر عمرہ گزاری دے کدا ایک وقت جتنے کم نہیں آج خیر تہے رو کے بیٹھے آدھے یا علی راتی میں نو خواب وچ بابا مل گئے میرا سر چوم کے فرمایا سبحو نہ رو آندھی رات میرا مہمان ہونے میں پڑھ چھوڑیا تو سا سن چھوڑے جیڑے بہادر آئین علی ڈھائی مار کے رو میرا دے زہرا تیرے بعد علی دل دیا گلہ قیدے نال کرے سے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ آزادارو پورا مہینہ گزر گئے بی بی دے دکھ سنن لگے ہو حالے پورا جمادی الثانی لیکن میں حقائق دے مبنی 4 جملے پڑھنا چاہنا حوصلے نال سنتا ایک پسے منظر 100 تو زیادہ جگہ لڑیا علی امیر کائنات کہیں منظر اچ نہیں ملدا جو علی ڈھائی مار کے روندے ہوئے میں کدائی نہیں پڑھیا جو علی جے بہادر دے بدن چ لرزا ہوئے 2 موقع جتھے ڈھائی مار کے روندے بدن چ لرزا ہا پہلا موقع جدا محراب عبادت چ ہوئے نا جدا علی مصلی تے ہوئے نا ڈھائی مار کے روندیاں بدن چ لرزا بھی ہوندا پوچھو عابد حسین دوجا کیڑا موقع جڑے بہادر آئین علی ڈھائی مار کے روندے جدا دیا یا علی میرا جنازہ رات نو چھاوے اجرکم علی اللہ
سوائے غم حسین دے بھائی کوئی غم نہ ویکھ 5 وصیت پہلی وصیت کر کے آدھی ہے یا علی میرے دھیاں پتراں دی بارات ہوئی بی بی آدھی ہے یا علی مینو غسل آپ دے وے یا علی مینو کفن آپ پواوے ہن جملہ سمجھ آسی آدھی بیٹھی ہے یا علی میں طاہرہ مطہرہ یا علی مینو اس سے لباس جو غسل دے وے جڑا میں آج سے بے تنخید ہے آغا قذوینی فرمینے کیوں آدھی آئی اس سے لباس جو غسل دے وے او فرمینے 4 ودی لیندی آئی تازیانے آدھے داغ علی نویکھے بی بی آدھی آئی میرا پہلو زخمی ہے میری پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں یا علی میرو اس سے لباس جو غسل دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اساں جلدی نال گزر ویندے آئے میں 2 جملے سمجھاؤ لے جتھے یاد آئے ہنج ضرور لرسی دعا پہ منگدا شالا نبی دی زخمی دی شفاعت چکرے شرفا دا مجمع سا پڑھ چھڑے نے آئے نہیں اگر جملے پڑھ غربت دا پہاڑ دے مصائب دا پہاڑ جڑے بی بی آکھن بی بی آدھی ہے یا علی سال تو کھا آخری واری بی بی آدھی ہے یا علی میں زہرا سوالیا سن دے راندے ہو کدی سوال نس کیتا آج پہ آدھی ہے یا علی میں زہرا سوالیا مانگو دھی نبی دی بی بی آدھی ہے انجے نہیں مانگ دی سالتوں کا بے حق اللہ و بے حق رسول اللہ یا علی تینو اللہ دی عزت واسطہ یا علی تینو میرے بابے دی عزت واسطہ میرے جنازے تے او ناوے نجنا مینو خالی ولایا بی بی آدھی ہے میں خالی ولی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بے حق اللہ و بے حق رسول اللہ تینو اللہ دی عزت واسطہ تینو میرے بابے دی عزت واسطہ اللہ جانے کیڑا دردہ نبی دی دھی دے جگر آخری 2 جملے آزادارو تھک گیا نہیں تھکی تو جڑی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نال 75 دن نماز پڑھ دی کوئی گھر ایسا نہیں جائے تو جنازہ نہ اٹھا ہوئے اس ٹائم یا عشاء دے بعد کہیں گھر مطعم ہو جائے سارے شریف اکٹھے ہوندے بھاوے غریب ہوئے آدھے جلدی نہ کر راکشا جنازہ صبح منادی کرے سیے سجانا سن عزت نال جنازہ کائنات سلطان دی دھی بیٹھی آدھی ہے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے بی بی آدھی ہے میرا جنازہ رات نو جائے بی بی آدھی ہے میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے آج مدینے دیا گلیاں جزوار پوچھ دے ودیوں نے کت دفانے ماں اجرکم اللہ اجرکم اللہ آخری وصیت زندگی دا پتہ نہیں اللہ جانے کہیں دی آخری مجلس بی بی دی غربت دا ایک جملہ آدھی یا علی مینو تنہائی تو خوف آندے دینی دنیاوی مصروفیات تو وقت ملے رات لے میری قبر تے قرآن پڑھے
ایک ایرانی آلے وعدہ میں سجے داریا کیوں آدھی آئی رات دلے قرآن پڑھے او آدھن قرآن بہانا ڈری ہوئی آئی مسلمان آدھی آئی آئلی میری قبر تے پہرا دے او تیری تلاوت ہوئے سی میں اجڑی دی قبر دا پہرا بی بی آدھی آئی میں خالی ولی آئی زہرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون